अब देखते हैं आयत नंबर 186, आयत नंबर 186 सूरत अल-बकरा। यहाँ पे देखें अल्लाह ताला रमज़ान की बात कर रहे थे और रमज़ान की बात हुई है, कुरान करीम की बात हुई है। अब अल्लाह ताला बात कर रहे हैं दुआ की। तो थोड़ा सा हमें ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे रमज़ान की बात करते करते अल्लाह ताला बीच में दुआ की बात ले आए हैं। इसका मतलब ये हुआ, यानी कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इसका मकसद ये हुआ कि रमज़ान, कुरान और दुआ का आपस में गहरा ताल्लुक़ है, ठीक है। यानी रमज़ान में जो है कुछ चीज़ें अहम हैं, जैसे कुरान पीछे हमने पढ़ा है क्योंकि रमज़ान कुरान का महीना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रोज़े रमज़ान में रखे जाते हैं, उसका हुक्म आया। फिर हम अब देख रहे हैं कि दुआ का अल्लाह ताला बता रहे हैं, तो दुआ का देख लेते हैं कि क्या फरमाया अल्लाह ताला ने 186 में कि वइज़ा, और जब सअल का सवाल करते हैं तुझसे, इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, फ़इन्नी करीब तो मैं बेशक करीब हूँ, उजीबु दावत दाई मैं जवाब देता हूँ पुकार की, दुआ की, इज़ा दानी जब वो पुकारता है मुझको, फल यस्तजीबू बस चाहिए वो बात माने, ली मेरे लिए, वल युमिनु और चाहिए कि ये भी ईमान लाएं, लअल्लहुम यरशुदून ताकि वो हिदायत पाएँ। बहुत अहम आयत है, अल्लाह ताला बहुत प्यारी बात कर रहे हैं और इससे प्यारी और खुले अल्फाज में कैसे कोई बात हमें समझ में आएगी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि लोगों को बता दो, मेरे बंदों को बता दो, जब वो मेरे बारे में सवाल करें, इबादी मेरे बंदे। कितना प्यारा अल्लाह ताला हमें अपने बंदे कह रहे हैं कि मेरे बंदे जब मेरे बारे में सवाल करें तो उनको बताओ मैं तो तुम्हारे बिल्कुल करीब हूँ, मैं तो दूर हूँ ही नहीं कि तुम मेरे अलावा किसी और को पुकारो या किसी और से उम्मीदें लगाओ या किसी और से दुआ करो। मैं तो फ़इन्नी करीब, मैं तो तुम्हारे बहुत करीब हूँ। और आगे कहीं जाके आगे आप पढ़ेंगे कि शहरक से भी करीब हूँ। तो मैं तो उजीबू, मैं तो जवाब भी देता हूँ, दावत दाई जो भी मुझसे पुकार करता है, दुआ करता है, जब भी कोई पुकारता है मुझको, तो फल तो ये बताया गया। देखें इसकी थोड़ी सी शान नज़ूल देखते हैं। वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हम अल्लाह ताला को ऊंची आवाज़ में पुकारा करें या आहिस्ता आहिस्ता। तो इस पर जवाब दिया गया कि अल्लाह ताला ने फरमाया ऊंची आवाज़ में, तो यानी मैं तो बहुत करीब हूँ। ऊंची आवाज़ में बहुत ज़ोर से तो उसको पुकारा जाता है जो बहुत दूर हो, जो सुन ना सकता हो। हम तो जानते हैं कि अल्लाह ताला तो वमा तुख्फी सुदूर, जो हमारे सीनों में छुपा है वो भी जानता है। अल्फाज की भी ज़रूरत नहीं, जो हम चाहते हैं, जो महसूस कर रहे होते हैं वो भी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं और वो भी देखते हैं और सुनते हैं और जानते हैं, और वो भी जानते हैं जो हम मुंह से अदा करते हैं। अल्लाह को पसंद है दुआ मांगना। दुआ जो है वो इबादत का मगज़ है और दुआ अल्लाह ताला को से जो मांगना है इट्स सेल्फ इबादत है। अगर हम दुआ नहीं मांगेंगे तो बल्कि अल्लाह ताला नाराज़ होंगे। तो दुआ किससे मांगे? उससे मांगे जो हर चीज़ पर क्या है, इन्नल्लाह ला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है, जो हर चीज़ हमें दे सकता है, जो हर काम जो हम चाहें वो हमारी पूरी कर सकता है। उससे सवाल करें, उससे मांगे। तो ये बताया गया। बस ये है कि दुआ के कुछ आदाब होते हैं और वो जैसे बताया गया, जैसे मैं एक बताती हूँ एक सहाबी का किस्सा, साद बिन अबी वकास का, कि उन्होंने कहा मैं मुस्तजाबुद दुआ होना चाहता हूँ, यानी चाहता हूँ मेरी दुआएं कबूल हों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाल खाया करो, हैं। और तो इससे क्या पता चला कि हलाल खाना, हलाल कमाना, उसकी दुआ कबूल होती है। जो हराम खोरी करता है या हराम कमाता है, हराम खाता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। फिर ये भी हमें हदीस में बताया गया कि दुआ कैसे करनी चाहिए। दुआ के भी कुछ आदाब होते हैं। नामुमकिन चीज़ों की दुआ नहीं मांगनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अब कोई किसी इलाके में जो है जिस तरह की वो होता है पैदा हो गया, अब वो कहे नहीं या अल्लाह मैं चाहे कद कितना ही छोटा है, मेरा कद बहुत फ़लाँ जितना कर दे, जब मैं फ़लाँ जितनी खूबसूरत हो जाऊँ, जो मैं फ़लाँ जितना ये, भाई जो अल्लाह ताला ने बाप को दे दिया है। अब उसके यानी अल्लाह के यहाँ तो कुछ
ناممکن نہیں ہے، لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے یعنی ایسی چیزوں کی دعا نہیں مانگنی چاہیے جو خواہ کی بس بات ہو اور اس کا کوئی حاصل وصول نہ ہو۔ اسی طرح پھر قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی چاہیے، قطع رحمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ پھر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ اچھا 2 ہفتہ ہو گئے دعا مانگتے، 3 ہفتے ہو گئے، سالوں سے مانگ رہی ہوں۔ تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی 1000 سالوں کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مانگی تھی۔ اسی طرح عرصہ گزر جاتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتے ہوتے، بعض اوقات صدیوں میں قبول ہوتی ہیں۔ تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، عاجزی سے، خلوص سے، دل کی پکی سچی نیت سے، امید سے، یقین سے دعا مانگنی چاہیے، اور جتنی توجہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ غافل دل کی دعا اللہ نہیں سنتا، توجہ سے، خلوص سے اور امید سے، بے یقینی نہیں کہ اگر ہوگا تو نہیں چلو مانگ لیتے ہیں، ایسے نہیں، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ پھر دعا کے کچھ مواقع ہوتے ہیں اللہ نے وہ دیے ہیں ہمیں، سبحان اللہ، جیسے لیلۃ القدر، جیسے جمعہ کی کوئی بھی ایک ساتھ ہو سکتی ہے، جیسے سجدے میں قبولیت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ جگہیں ہوتی ہیں جو بڑی، جیسے حرم پاک میں دعا کرنا، تو اس طرح جو ہے پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ دعا سنتے ہیں، مثلاً والدین کی دعا، ماں کی دعا یا باپ کی دعا اپنے بچوں کے اولاد کے حق میں، یا بیمار کی دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، یا پھر جو ہے مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے، مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور یعنی 3 لوگوں کی تو دعا رد ہی نہیں ہوتی، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر جیسے روزوں کا یہ سارا سبق آ رہا ہے تو آیات آ رہی ہیں، تو روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو دعا تو اٹس سیلف عبادت ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ بن مانگے بھی بہت کچھ دیتا ہے، اور جو اللہ کو شرماتا ہے کہ کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اور اللہ اس کی قبول نہ کرے۔ بس جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ دعا مانگنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو بندے مانگ رہے ہیں ایز اٹ از پوری ہو جائے، جو ہم مانگ رہے تھے وہی پوری ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مانگنے والے کے حق میں بہتر ہے، ہو سکتا ہے ہم ایک پھول مانگ رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں پورا گلدستہ دینا چاہتے ہوں، ہم ایک بند دروازے کوئی کھٹکھٹائے جا رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے بہت سارے آپشنز کھول رہا ہو، بہت مواقع کھول رہا ہو، تو اس طرح کی بھی دعا ہوتی ہے۔ یا کوئی ہم سے مصیبت دور کر رہا ہو، یا ہمارے حق میں بہتر نہ ہو تو اس لیے قبول نہ کر رہا ہو۔ یا پھر یہ ہے کہ آخرت کی صورت میں، کیونکہ دعا رائے گاہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کرتے، آخرت میں پھر وہ جو ہے کر لی جاتی ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ دعا ہے، یعنی یہ دعا کے وہ ہیں کہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، بس وہی بات ہے ہم دعا میں یقین ہی نہیں ہو رہا۔ وہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مائل بکرم ہے، اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نوازنا چاہتے ہیں۔ تو چاہیے کیا کہ سجدوں میں دعا کریں، چاہیے کیا کہ چلتے پھرتے دعا کریں، چاہیے کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مواقع بتائے ہیں پورے اس کے ساتھ یقین کے ساتھ اس ٹائم پہ دعا کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، قریب ہے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کے واسطے دے دے اور فلاں کے واسطے۔ جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمارے قریب ہے، اس سے زیادہ انسان کے لیے کیا آسانی ہو سکتی ہے؟ نہ کوئی بیچ میں جو ہے جیسے عیسائیت میں ہے کہ پوپ آ جاتا ہے، نہ کوئی پروہت ہے، نہ کوئی پنڈت ہے، نہ کوئی مولوی ہے، نہ کوئی نہیں۔ جو بھی اللہ کا بندہ اللہ سے مانگے گا اللہ اس کی دعا سنیں گے، اس کی دعا کا جواب دیں گے۔ بس شرط ایک ہے، اور وہ شرط کیا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا، اور چاہیے کہ ایمان لائیں بھی مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ ایک شرط ہے کہ اللہ کی فرما برداری کریں، فَلْيَسْتَجِيبُوا، جو میں کہوں وہ مانیں، کیونکہ یہ 2 طرفہ معاملہ ہے، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو 2 طرفہ معاملہ ہے۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے، جب اللہ کی عبادت کریں گے، جب اللہ نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کریں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو اور اس پر ایمان لائیں گے، اس پہ توکل اور بھروسہ کریں گے، تو کیا ہوگا
کہ وہ بھی دعا سنے گا. لیکن اگر ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, اس کو یاد ہی نہیں کرتے, اس کو مانتے بھی جا کے غیروں سے مانگتے ہیں, جا کر قبر پرستی کرتے ہیں اور قبروں والوں سے مانگتے ہیں, جا کر جو ہے زندہ مردوں سے مانگتے ہیں, جا کر جو ہے ہم جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے کی بجائے تہمات میں پڑے ہوئے ہیں کہ فلاں نے یہ جو ہے رزق باندھ دی ہے تو فلاں نے فلاں چیز باندھ دی ہے. کسی کی مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہے اور کوئی جو ہے اس میں راستہ روکے, کوئی نہ دینے دے, کوئی ہے اس کا کسی کی مجال یہ؟ بہت پیاری ایک دعا ہے, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. یہ فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے کہ اللہ دینا چاہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا اور اللہ روکنا چاہے تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. سب سے زیادہ اللہ کی شان بلند ہے. تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اللہ دے گا, جلد یا بدیر, جب مناسب وقت آئے گا وہ دے گا. تو دعا جو ہے وہ تقدیر بدلتی ہوتی ہے, اور دعاؤں سے جو ہے, دعاؤں میں رنگ نہیں, کہتے ہیں دعا کا رنگ نہیں ہوتا لیکن رنگ بڑھا لاتی ہیں. کئی دفعہ ہم کوئی دعا کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایز اٹ از ہو جاتی ہے, فوراً اللہ کا شکر کریں. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے دیتے ہیں, ورنہ یقین رکھیں کہ آخرت میں اس سب کا بہت بڑا اجر ملے گا. اچھا, دعا کا بھی یہ ہے, تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گی کہ نماز کے اندر جیسے ہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ جو ہم آخری تشہد کے بعد پڑھتے ہیں, درود پاک کے بعد دعا, وہ بہت بہترین دعا ابراہیم علیہ السلام کی, وہ بھی, اور اس کے اندر اور بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں, جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یا اگر اولاد کے لیے مانگنی ہے, اسپاؤس کے لیے, تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ سے اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس وہ مانگ لیں, جہنم سے پناہ مانگ لیں. سلام پھیرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا کہ دعائیں مانگیں, تو اس ٹائم پہ بھی مانگی جا سکتی ہیں. اور ویسے دعا کا کوئی وقت نہیں ہے, کسی بھی ٹائم جب کچھ مانگنا ہو, جب کوئی ضرورت ہو, جب کچھ ہو, سب سے پہلے جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ سے مانگیں. پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس اسباب پیدا کرے اور جیسے چاہے اسباب پیدا کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بہت پسندیدہ ہے. دعا اٹ سیلف عبادت ہے, اور دعا عبادت کا مغز ہے ایک حدیث کے مطابق. لہٰذا جب بھی ہم دعا کریں پورے یقین, اور بلکہ یقین کامل کے ساتھ دعا کریں, امید کے ساتھ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں سنے گا.